قال الله تبارك وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے خاص اور مخصوص ہے، جو اکیلا اس ساری کی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز دوستو، ساتھیو، کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو بے سکون نہیں بنانا چاہتا۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ زندگی میں سکون کی تلاش کے لیے، کہ میری زندگی پرسکون ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری فیملی اچھی ہو، اپنے گھر والوں کی اپنی ضروریات احسن انداز سے پوری کروں۔ لیکن اس کے باوجود زندگی میں کبھی کبھی ہمیں بہت بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاملات بڑے خراب محسوس ہوتے ہیں، انسان بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے کہ میری زندگی اتنی بے سکون کیوں ہے، اور سکون کیسے حاصل کر سکتا ہوں میں؟ اپنی زندگی کو پرامن، مطمئن اور پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان زندگی میں پرسکون رہنا تو چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بے سکونی کیوں گھیرتی ہے انسان کو؟ زندگی میں بے سکونی کیوں آتی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جب کسی چیز کی وجہ کا ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان زندگی میں بے سکون کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات جب تکمیل تک نہیں پہنچتی، ہماری خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو اس وقت ہم زندگی میں بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں، بڑی بے سکونی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی سے ہماری جو توقعات ہوتی ہیں، زندگی سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے جاننے والوں سے، جس کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق ہے، یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی توقع ہم ضرور وابستہ کرتے ہیں، اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تب انسان بڑا بے سکون ہوتا ہے زندگی میں کہ یار میں نے کیا سوچا تھا اور ہو کیا گیا ہے۔ یا انسان کی جو خواہشات ہوں، انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، کوئی بھی چیز اس حوالے سے اس کی مثال لی جا سکتی ہے، کسی بھی چیز کا حصول وہ چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے کسی ایک خاص پہلو میں، لیکن جب اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو خواہشات کا مکمل نہ ہونا، خواہشات کا پورا نہ ہونا، یہ انسان کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بے سکونی کی ایک اور بڑی وجہ کیا ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا منفی رویہ۔ اگر کوئی شخص زندگی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زندگی میں صرف اور صرف بے چینیاں ہیں، اذیتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، زندگی میں خوشی ہو ہی نہیں سکتی، انسان کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا،
تو زندگی کے بارے میں جس انسان کا منفی رویہ ہو کہ زندگی میں تو صرف پریشانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، وہ شخص پرسکون کیسے ہوگا؟ وہ شخص مطمئن کیسے ہوگا؟ وہ شخص خوش کیسے ہوگا اپنی زندگی سے، جس کا رویہ ہی زندگی کے بارے میں بڑا منفی ہے، جس کا ویو ہی بڑا پیسمسٹک ہے کہ زندگی میں صرف اور صرف اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو زندگی کے بارے میں ہمارا منفی رویہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہماری زندگی کو بے سکون بنانے کا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، حنزلہ انہیں بٹھاؤ ذرا۔ اب نہیں شور کرنا بیٹا، خاموش ہو کے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ تو پہلی بڑی وجہ کیا ہے کہ جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہم بے سکون ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ زندگی کے بارے میں جب رویہ ہی منفی ہو تو انسان خوشی کیسے محسوس کرے گا؟ جس کی سوچ یہ ہے کہ زندگی میں خوشی مل ہی نہیں سکتی، زندگی میں سکون مل ہی نہیں سکتا، تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ اس کی اخلاقی برائیاں۔ کوئی بھی برائی، کوئی بھی اخلاقی گناہ انسان جب اس کا مرتکب ہوتا ہے تو انسان مت یہ سمجھے کہ وہ چیز اس کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری آنے والی زندگی پہ یقیناً اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم اپنا آج جس طرح سے گزار رہے ہیں، ہمارا آج ہمارے آنے والے کل کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ اخلاقی برائیاں معاشرے میں بھی اور ایک انسان کے دل میں بھی بے سکونی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک شخص رشوت لیتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ بڑا خوش ہے، پیسے ویسے اس نے اچھے بنا لیے ہیں، گاڑی شاڑی بھی بنا لی ہے، اس نے بنگلہ بنا لیا ہے، یہ شخص بڑا خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے، لیکن اس کے دل میں جو چیز چل رہی ہے اس کا نہ اندازہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ کون دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا یہ شخص یہ بڑا مطمئن ہے، یہ بڑا پرسکون ہے؟ کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں کہ جس نے زندگی رشوت لے کے گزاری ہے، جس نے زندگی میں بڑے گھپلے کیے ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، وہ کبھی اپنے اس کارنامے کو خوشی کے ساتھ بیان نہیں کرے گا، شرمندگی کے ساتھ بیان کرے گا۔ اور اس کی ایک بڑی مثال میں دے سکتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا پہ بڑے بڑے پولیٹیشنز گزرے، بڑے بڑے کرپٹ لوگ گزرے، زندگی کے آخری ایام میں جا کے جب وہ اپنی زندگی پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں، اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں، تو اس میں اگر انہوں نے کوئی ایسی کارروائی کی ہوتی ہے اس پہ بڑی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شرمندگی کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ اس چیز نے انہیں سکون نہیں دیا بلکہ بے سکونی دی ہے، پریشانی دی ہے۔ اخلاقی برائی کوئی بھی ہے، خیانت لے لیں، رشوت لے لیں، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا لے لیں، جھوٹ زندگی میں بڑی کیفیات ایسی گزرتی ہیں جب انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے کوئی تجربات گزرے ہوں گے، میری زندگی میں بھی گزرے ہوں گے۔ ہم ذرا سوچے تو صحیح، جب ہم نے غلط بیانی سے کام لیا تو کیا اس لمحے ہم بڑے پرسکون تھے، مطمئن تھے؟ مطمئن نہیں ہوتا انسان، پرسکون نہیں ہوتا انسان۔ حسد کرنا، جتنی بھی اخلاقی برائیاں، کوئی بھی اخلاقی برائی لے لیں، حسد کی مثال لے لیں، حسد کرنے والا شخص کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی بے سکونی کا مرکز بن جائے گی۔ جس شخص کے ذہن میں بار بار یہی خیال چل رہا ہے کہ اس کو یہ اتنی چیزیں میسر ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی یہ نعمت کبھی ضائع ہو جائے نا تو کیا ہی مزہ آئے، تو حسد کرنے والا انسان وہ بھی کبھی بھی زندگی میں پرسکون نہیں ہو سکتا۔ بدگمانی کرنے والا، لالچی انسان، لالچ ایک اخلاقی برائی ہے۔ لالچی انسان جس کے دل میں ہمیشہ یہ ہرس ہے زیادہ سے زیادہ بنانے کی، اکٹھا کرنے کی، جوڑنے کی، وہ شخص بھی کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، سکون کی نیند نہیں لے سکتا۔ اخلاقی برائیاں یہ ایک بڑی وجہ ہے ہماری زندگی کو بے سکون بنانے کی۔ اخلاقی برائیوں میں مرتکب انسان وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا، اجیرن ہو جاتی ہے اس کی زندگی، سکون کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے۔
کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح زندگی میں بے سکونی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بے مقصدیت۔ جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس انسان کی زندگی بے وجہ ہے، اس کے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو کس لیے گزار رہا ہوں، وہ شخص کیسے مطمئن ہوگا، پرسکون کیسے ہوگا؟ جس شخص کے پاس ایک مقصد ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایٹ لیسٹ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ جب ایک انسان اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا دل اسے پرسکون بناتا ہے، وہ مطمئن فیل کرتا ہے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ بے مقصدیت ہے، بڑی بڑی عمریں گزار لی لیکن عمر کس لیے گزاری پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے نوجوان، آپ نوجوانوں سے بات کریں، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نوجوانوں سے کبھی گھر میں پوچھیں بچوں سے کہ بیٹا یہ 20-25 سال زندگی گزاری ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے آپ کا؟ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک کو ہوتا ہے نا ڈانٹنے والا کہ اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے جی، ڈانٹنے والا۔ ویسے پیار سے محبت سے بٹھا کے پوچھیں، آپ نوجوان ہیں، بھائی ہیں میرے، آپ خود سوچیں کہ زندگی گزار لی ہے، اتنے سال گزارے ہیں، کس مقصد کے تحت گزارے ہیں، اور ابھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آنے والی زندگی ہے، اس میں آپ کو کیا مقصد دکھائی دیتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ وجہ کیا اس کی؟ مقصد کیا ہے؟ ہونا چاہیے نا مقصد زندگی میں، ہر چیز کی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ وجہ ہوتی ہے، آپ گھر سے نکلے، ایک مقصد تھا مسجد آنا ہے، تو مقصدیت ہونی چاہیے زندگی میں۔ جب مقصدیت کوئی نہ ہو تو انسان شترے بے مہار کی طرح، جانوروں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے۔ تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ مقصدیت انسان کی زندگی کو جذبات سے بھر دیتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک پرپسفل چیز بنا دیتی ہے، سکون کا، اطمینان کا ایک ذریعہ ہوتی ہے جس انسان کی زندگی میں مقصدیت ہوتی ہے۔ بے مقصدیت انسان کو صرف پریشان کر سکتی ہے۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں بے سکونی کی بڑی وجہ کیا؟ دین سے دوری، دین پہ عمل نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل نہ کرنا۔ تو کیا اللہ کے احکامات سے دوری، اللہ کی نافرمانی، یہ چیز انسان کو مطمئن کرتی ہے؟ کبھی نہیں مطمئن کر سکتی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان، اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ توبہ تبھی کرتا ہے نا انسان، جا کے توبہ تبھی کرتا ہے انسان کا ضمیر اسے بہت زیادہ ملامت کرتا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور وہ ضمیر کا کچوکے لگانا، توبہ کی طرف آنا، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ اور یہ تو مومن کی نشانی بھی ہے، مومن کی نشانی بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن جب ایک گناہ کر لیتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے کندھوں پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے وہ شخص، جس سے گناہ ہو جائے، جس بندہ مومن سے، مسلمان سے۔ تو جب انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے نا انسان، تو اس وقت انسان زندگی میں پرسکون نہیں ہو سکتا۔ بے سکونی ایسے انسان کا مقدر ٹھہرتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہو۔ پھر جس نے دین سے دور ہونا ہے، اس نے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ ذکر کرنے والا انسان، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ہو، ذکر الہی سے محروم شخص، اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ وجوہات ہیں۔ آپ بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی بے سکونی محسوس کرتے ہیں، یقیناً انہی میں سے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی کہ یا انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یا انسان کا زندگی کے بارے میں منفی رویہ ہوتا ہے، یا انسان کسی گناہ میں مرتکب ہوتا ہے، یا انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، یا انسان اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ایسے انسان کا دل بے سکون ہو جاتا ہے، وہ پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ پہ توکل نہ ہو، زندگی میں جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ایک طرف ایسا شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑا مضبوط توکل اور بھروسہ ہے، جس کا ایمان و یقین یہ ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اس پریشانی سے ضرور نکالے گا۔ ایک طرف یہ شخص ہے۔ دوسری طرف ایسا شخص جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، وہ سمجھتا ہے بس جی میں اس مصیبت میں ہوں تو میں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دونوں کا دماغ، دونوں کا دل ایک جیسا ہوگا؟ توکل کرنے والے کے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا کہ آج میں اگرچہ اس پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ کی ذات ضرور بے ضرور مجھے اس پریشانی سے نکالے گی۔ تو جب اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، زندگی میں مسائل پریشانیاں یہ تو ایک اٹل چیز ہے، زندگی میں مسائل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، خوشیاں غمیاں یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، آپ ہمیشہ خوش بھی نہیں رہ سکتے، ہمیشہ غمگین بھی نہیں رہ سکتے۔ تو جب انسان غمگین ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس وقت اگر اللہ کی ذات پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، انسان اس گرداب میں پھنسا ہوا بھی اپنے دل کو پرسکون محسوس کرے گا۔ لیکن جب اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ بے سکون ہوگا، انسان بے سکونی محسوس کرے گا، اس کا دل کبھی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو ہو گئی وجوہات، اب اپنے دل کو مطمئن کیسے کرنا ہے، پرسکون کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت مطمئن دل و دماغ، پرسکون دل و دماغ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا دل اگر مطمئن ہے نا، آپ کا دل اگر مطمئن ہے، دل پرسکون ہے، تو آپ غربت میں بھی اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھیں گے۔ لیکن جب دولت کے ڈھیر لگے ہوں، روپیہ پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن کسی ایک چھوٹی سی وجہ سے انسان کی زندگی بے سکون ہو جائے تو ساری کی ساری دولت، وہ سرمایہ انسان کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ مطمئن دل و دماغ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ جس انسان کے دل و دماغ میں سکون نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا بھی ہو، دل مطمئن نہیں، دل پرسکون نہیں، بھرا ہوا پیٹ کسی کام کا نہیں۔ مال ہے، خزانے ہیں، بینک بیلنس ہے، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، وہ روپیہ پیسہ اس کے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ پرسکون دل و دماغ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ خود کو پرسکون ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، اللہ کے ساتھ آئیں، باتیں کریں بیٹھ کے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، زندگی میں مقصد ہونے سے انسان کو پرسکون ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے انسان کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب مسجد سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، جب اللہ کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے باغ کون سے؟ فرمایا یہ مسجدیں اللہ کے باغ ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھیں، مسجد میں آ کے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ مسجد میں آ کے بیٹھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بات کرے انسان آ کے، اللہ اس مسئلے میں ہوں، دل میں بڑی بے سکونی ہے، کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا، کوئی ساتھی کوئی غم گسار نہیں ہے، کیا کروں، اس مصیبت میں پھنسا ہوں، اپنے اللہ سے دعا کرے انسان آ کے۔ یار یقین مانیں جب انسان بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی ہو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے صرف بیٹھ جائے مسجد میں، وہ محسوس کرے گا کہ اس کے دل پہ جیسے اطمینان اور سکون کوئی انڈیل رہا ہے۔ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، یقیناً آپ لوگوں نے ایسا تجربات کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں گزرتی ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ آ کے باتیں کریں، نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، چاہے تہجد پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تہجد پڑھنے کی اگر عادت بھی نہیں بنا سکتے تو کبھی کبھی تہجد پڑھ لیا کریں۔ یقین مانیں جن لوگوں کے تجربات ہیں تہجد پڑھنے کے، ان کے چہروں پہ اطمینان اور سکون نظر آ جاتا ہے، وہ زندگی میں بڑا پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں غم نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں الجھنیں نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تہجد کے وقت کی نماز ان کے دل کو اتنا اطمینان اور سکون سے بھر دیتی ہے کہ وہ مصیبتیں پریشانیاں ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا تہجد پڑھنے کا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا۔
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. کہا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں. یہ ہے تو آپ کے لیے نفل، فرض نہیں ہے تو آپ کے لیے نفل، لیکن عنقریب آپ کو اللہ رب العالمین مقام محمود پر پہنچا دیں گے. تہجد کے ساتھ اٹیچ کیا مقام محمود کو. مقام محمود دنیا میں آخرت میں کوئی ایسا مقام نہیں جو مقام محمود کی عزت و عظمت کا مقابلہ کر سکے، جس پہ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن فائز کیا جائے گا. اب اتنا بڑا مقام، اور اس کو اللہ رب العالمین کس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں؟ تہجد کے ساتھ. یہ کمال ہے تہجد کا. میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ سے ذکر کیا. دوست بتا رہے تھے ان کا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا کام ہے، کونسلنگ کرتے ہیں وہ لوگوں کی. کراچی سے ایک خاتون نے ان سے رابطہ کیا، اپنی زندگی کے مسائل بتائے، تو یہ لوگوں کو پھر تجویز دیتے ہیں کہ بھائی آپ نمازیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں. اب تھوڑا عرصہ بعد اس خاتون سے بات ہوئی تو پوچھا گیا کہ ابھی آپ کی زندگی کی کیا کیفیت چل رہی ہے. بات سننے والی ہے. آپ نے بتایا تھا آپ کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں، اتنی الجھنیں ہیں، تو اب کیا کیفیت چل رہی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میری زندگی کے مسائل تو ادھر ہی ہیں، میری زندگی کی جو کیفیت پہلے تھی اب بھی وہی ہے، لیکن جب سے میں نے تہجد پڑھنا شروع کی ہے ان مسائل کو لے کے میرے دل میں وہ غم جو پہلے تھا اب وہ غم میں اپنے دل میں محسوس نہیں کرتی. حقیقی زندگی کی مثال ہے یہ. یار آپ خود تصور کریں، انسان کسی کے پاس آئے، انسان دوسرے انسان کے پاس آئے اور اسے آ کر کہے کہ بھائی میری یہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، صرف میرا فلاں رشتہ دار بھی تھا اس کے پاس نہیں گیا، فلاں جاننے والا تھا اس کے پاس بھی نہیں گیا، لیکن آپ کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے، محبت والا تعلق ہے، اخوت والا تعلق ہے، تو آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ میری ضرورت کو پورا کریں. تو وہ شخص دل میں ضرور اس بات کو محسوس کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، ہو سکے تو ضرور اس کی خواہش پوری کروں، میں اس کی ضرورت پوری کروں، اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی احساس ہے. تو دوسری طرف آپ تصور کریں کہ ساری کائنات اپنے بستروں میں سو رہی ہے، سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی، کہ بستر سے باہر پاؤں رکھنا بھی انسان کو بڑا مشقت آمیز محسوس ہو. ایسے وقت میں انسان اٹھے، گیس بھی نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ساری دنیا کو ٹھکرا کے صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، زندگی میں بڑی بے سکونی ہے، صرف تیرے در پہ آیا ہوں، ساری کائنات کو چھوڑ کے صرف اکیلا تو ہے میرے اس مسئلے کو حل کرنے والا، میرے اس مصیبت کو دور کرنے والا، میری اس پریشانی کو آسانی میں بدلنے والا. اللہ تیرے سامنے اپنا دامن کشادہ کرتا ہوں، میری مصیبتیں دور فرما دے. تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آ کے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. زندگی میں بے سکونی ہے تو اللہ کے سامنے آیا جائے. مسئلہ کوئی بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ، یہاں تو انسان کہے نا کہ یار، کئی دفعہ انسان کو کہا جاتا ہے یار یہ مسئلہ آپ کا وہ جاننے والا اس سے بات کرو نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ اس سے حل نہیں ہونے والا. انسان تو بے بس ہو جاتا ہے. تو کیا زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جو اللہ نہ حل کر سکتے ہو، جو وہ مالک کل بھی حل نہ کر سکتا ہو؟ کہ ساری کائنات جس کی بادشاہت ہے، ساری کائنات جس کی سلطنت ہے، ساری کائنات پہ جس کا حکم چلتا ہے، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا کام بھی ہے جو میرے اللہ سے نہ ہو سکتا ہو؟ تو زندگی میں جب بے سکونی ہے تو اللہ سے آ کے بات کی جائے، تہجد پڑھی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، قرآن پڑھا جائے. یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنے میں بھی شفا ہے، قرآن کے سننے میں بھی شفا ہے. دل میں اگر پریشانی ہو تو قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے دل کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، بے سکونیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے.
بے سکونی دل کی بیماری ہے، تو قرآن ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کی شفا، تو دل کی بے سکونی یہ قرآن اس کا بھی علاج ہے۔ قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، تہجد پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ساتھ آ کے باتیں کرنے سے سکون ملتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنے سے سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دل میں اگر پریشانی ہے، زندگی میں اگر بے سکونی ہے، تو اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو ایک کھانا کھلائیں، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے لباس لے دیں، اگر کسی کے پاس دوا دارو کے پیسے نہیں ہیں اس کو دوائی لے کے دے دیں۔ یاد رکھیں کہ خدمت انسانیت میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت میں بڑا سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور اس حوالے سے جو این جی اوز چلانے والے، واقعتاً جو این جی اوز چلانے والے جو لوگ ہیں جن کی زندگی اس طرح سے گزری انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، آپ ان کی زندگی کے بارے میں اگر پڑھیں، سنیں یا ان کے تاثرات آپ سنیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی کا جو لطف انہیں انسانیت کی خدمت میں آ کر ملا ہے، یہ چیز، یہ سکون، یہ اطمینان انہیں دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملا۔ عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، ان کی بہت بڑی مثال ہمارے پاکستان میں، بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے، کیسی سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن ساری عمر انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ بڑی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں آج کل کے زمانے کے، آج کے دور کی، جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ انسانیت کی خدمت میں کتنا سکون اطمینان ہے۔ آپ خود اس چیز کا تجربہ کر چکے ہوں گے کئی دفعہ کہ جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے لبوں سے آپ کے لیے ایک دعا نکلتی ہے تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نہیں کیا تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون ضرورت مند ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کس گھر میں صحیح طرح سے کھانا نہیں بنتا، کس گھر میں دوائی لانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ چیلنج ہے میرا اس بات کا، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کا دل ضرور بھی ضرور پرسکون ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احادیث ہیں، آپ کے فرمان ہیں سارے، یہ اپنی طرف سے تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ زندگی میں بے سکونی ہے، زندگی میں اگر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، ضرورت مندوں کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ چیز انسان کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی بات، زندگی میں اگر پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں اپنی زندگی کا۔ بیکار رہنے سے انسان صرف اور صرف پریشان ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف رکھیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ ایک مقصد کے پیچھے، ایک گول کے پیچھے چلنے والا انسان، اس کی زندگی میں مصروفیتیں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کام ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ وہ بندہ اپنے دل کو اطمینان اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن جس بندے کے زندگی میں بے مقصدیت ہو، مقصد نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ بندہ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اپنے مقصد کی اسے آگاہی نہیں، ایسے ہی ضائع اور بیکار اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا بندہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، انسانیت کی خدمت ہی اپنا مقصد بنا لیں، دوسروں کے کام آنا اپنا مقصد بنا لیں۔ یقین مانیں، جس انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ جو انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے وہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے، دین کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہوا جائے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہا جائے، اور خصوصی طور پر اگر دل بہت زیادہ پریشان ہے تو تہجد کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے، زندگی کا ایک مقصد متعین کیا جائے، ضرورت مندوں کے کام آیا جائے۔ اگر انسان یہ چیزیں کرنے والا ہے تو یقیناً ایسے انسان کا دل پرسکون اور مطمئن رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔